میں دینا نہیں چاہتا، لیکن سنو اہل بیت اطہار پہ کیسے پہاڑ توڑے گئے ظلم و زیادتی کی۔ 3 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، فرات سامنے بہ رہی ہے، چرند پانی پی سکتا ہے، پرند پانی پی سکتا ہے، جانور پانی پی سکتا ہے، اور پانی نہیں پی سکتا تو نواز رسول اور خاندان رسول نہیں پی سکتا۔ ٹوپی پہنو میاں، نواز رسول نہیں پی سکتے، اور 500 سے زیادہ سپاہیوں کو فرات میں متعین کر دیا گیا کہ کوئی اہل بیت کا خاندان والے پانی کی ایک گلاس نہ لے، اتنی سختی سے آرڈر ہے۔ پانی ختم ہو گیا، پیاس پہ پیاس لگ رہی ہے، تبلے جنگ بچ گیا۔ سرکار امام حسین نے فجر کی نماز پڑھ کے ایک مرتبہ اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، لوگوں سے کہا کیا تم میرے قتل پہ مجتمع ہو گئے؟ تم مجھے قتل کرو گے؟ یاد رکھو اس کے بعد پھر تم آپس میں مل نہیں سکتے، تمہارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ تم کس کو قتل کر رہے ہیں پہچان لو، جان لو اچھی طرح، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ یزید حرام کو حلال کر رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، اس لیے مجھے زیادہ حق پہنچتا ہے کیونکہ میں رسول کا نواسا ہوں۔ کربلا کے میدان، لیکن یہ یزیدی 22,000 کا لشکر تھا یزیدیوں کا، امام حسین کے سامنے آ گئے۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی، جسے ہم شب عاشورہ کہتے ہیں۔ 1 رات کی مہلت مانگی امام حسین علیہ السلام نے، تو امام حسین کیا کریں یہیں دیکھ لو۔ امام حسین کربلا کی مصیبتوں میں بھی 1 رات میں نمازیں پڑھنے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں کے مشائخین کیا بول رہے ہیں؟ ہمارا معاملہ ہے، دل صاف رہا تو چلتا۔ دل صاف تو امام حسین کا نہیں تھا بھائی۔ امام حسین نے بولے کبھی بھی میں جنتیوں کا سردار ہوں، میرے نانات کی جنت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، داڑھی رکھا تو رکھا، نہیں رکھا تو نہیں رکھا، نماز پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، قرآن پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ کون ہے میرے نانا؟ انبیاء کے امام ہیں، جنت ان کی ہے، جسے چاہے جنت دے سکتے ہیں۔ اب میں کہیں کو کربلا کو جاؤں، میرے نانا بچا لیتے۔ بولے پھر تم کہیں کو کر رہے مشائخ؟ انہوں بچا لیں گے، انہوں بچا لیں گے، انہوں بچا لیں گے، بچائیں گے لیکن اس کو بچائیں گے جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی، جو غوث اعظم کی محبت رکھے گا اس کو ضرور ولی بچا لیں گے۔ یہ ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن امام حسن حسین کی سیرت طیبہ دیکھو، کربلا میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، شب عاشورہ میں بھی قرآن خوانی کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اور پوری رات عبادت میں گزار دی میرے آقا نے۔ خالی امام حسین نے نہیں، تمام مستورات، تمام مقدورات، تمام بچے، تمام جوان، تمام بوڑھے جتنے امام حسین کے ساتھ کربلا میں تھے، پورے نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب ہم کو بخار آیا تو نہیں پڑھتے ہم، خالی دکھاوے کی بات ہے ہمارے پاس۔ امام حسین نے بتا دیا اہل بیت کون ہوتے ہیں، اور اس شب میں امام حسین نے یہ کمال کر دیا، چراغ بجھا دیے، کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ امام حسین نے ہمیں راستہ بتا دیا، لوگوں پہ بھروسہ مت کرو، لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، آج کچھ کرتے کل کچھ کرتے، کس پہ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ امام نے لوگوں سے کہا چراغ میں بجھا دیا ہوں، دشمن وہ میرے ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں، کل کی جو دن ہے سوائے موت کے کچھ نہیں ہوگا، موت تمہارا استقبال کرے گی، شہید ہو جاؤ گے، جانا ہے چلے جانا، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ کیا دل ہے میرے آقا کا، کیا جرت ہے میرے آقا کی،
کیا شجاعت ہے میرے آقا کی؟ کیا صبر ہے میرے آقا کا؟ بتاؤ ایسا امام بھی ملے گا؟ وہ امام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، لوگ تو جمع کرتے ہیں پیسے خرچ کر کے، لوگ تو غنڈوں کو رکھتے ہیں، لوگ تو جو ہے پہلوانوں کو رکھتے ہیں، لوگ تو بڑے ماہرین لڑنے والوں کو رکھتے ہیں تاکہ ہماری حفاظت کرو، اور یہاں جنگ ہونے والی ہے، جنگ 22,000 کا لشکر ہے۔ امام کہہ رہے ہیں ساتھیوں کو کہ تم چلے جاؤ، میں چراغ گل کر دیا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ تم لوگ۔ لیکن جب چراغ کو جلایا گیا، جب چراغ کو روشن کیا گیا، قربان جائیے ایسے حسینیوں پر، اپنی ہماری روح بھی قربان، ہماری جان قربان، ایک فرد بھی وہاں سے اٹھ کر نہیں گیا۔ سب نے بتا دیا ہم دل بھی حسینی ہیں اور جان بھی حسینی ہے، الحمدللہ کے ایمان حسینی ہے۔ امام حسین زندہ باد۔ وہ امام حسین کے ساتھی کہا کہ ہے امام حسین، ہاں یہاں تو راستے دیکھتے پتلی گلی سے کدھر بھاگوں، ہاں تم کیا سنیت کا کام کرتے یارو؟ نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، دولت رکھ کے بھی سنیت کا کام نہیں کرتے، ہاں موٹے موٹے کام کر لے کے سمجھ رہے سنیت کا حق ادا ہو گیا۔ ہاں سنیت کا حق ایسا ادا نہیں ہوتا، جان و مال پورا قربان کرے تو سنیت کا حق ادا ہوتا ہے، باتوں سے نہیں ہوتا۔ آ جاؤ ہماری جماعت میں، ہم سکھاتے ہیں آپ کو سنیت کیسی چلتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغوں کو جب روشن کیا، پورے ساتھی موجود تھے، کوئی نہیں گیا، بلکہ کہا یہ مختصر کہہ رہا ہوں، کہا یہ امام علی مقام آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم آپ کے نانا کو کیا صورت بتائیں؟ ان کو تو رسول کا بھی پاس لحاظ نہیں ہے آج کے لوگوں کا۔ اور کہنے والے ساتھیوں نے کہا سنو امام سنیے، ہم ایسے وفادار ہیں آپ کے، اللہ اگر ہمارے کو 1000 بار زندگی دے گا ہم ہر بار آپ پہ قربان کر دیں گے اور آپ پہ آنچ آنے نہیں دیں گے، ایسے حسینی بنو۔ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی پوٹلی پیسوں کے لے گئے، ایسے لوگوں کا دم پیسے کی پوٹلی رکھے تو جاتا۔ ایسے واقعات ہو چکے ہیں دنیا میں، جس کا پیسہ وہاں مال میں رہتا نا اس کا دم نہیں نکلتا۔ جو آیا تو امام حسین کی شربت بنا کے 11ویں بنا کے کنڈے کر کے کرتا نا، اس کا دم آسانی سے نکل جاتا۔ لوگاں بولتے کب گیا نہیں معلوم ہو۔ لوگوں کی ایسے حالات گزرے ہیں، ایسے لوگوں کے سینے پہ پیسے کی پوٹلی نکلے تو دم گیا، نہیں تو نظامیں پڑے ہوئے تھے۔ امام حسین نے بتایا نہیں، مال اور دولت نہیں چاہیے، رسول اللہ کی نسبت چاہیے۔ امام یہی بات بتا رہے تھے، کوفیوں کو یہی کہہ رہے تھے، دھوکے بازوں کو یہی کہتے، فریب کاروں کو یہی کہہ رہے تھے، سن نسبت کو پہچانو۔ امام نے بتا دیا، کوئی نہیں گیا۔ امام صبح ہوئی، امام نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ خطبے میں کیا فرمایا امام نے؟ امام جو ہے قرآن ہاتھ میں لیا، امامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پہ پہنا، اور حضرت علی کی ذوالفقار لی، حضرت حمزہ کا سپر لیا، اور امام حسن کا پٹکا لیا، گھوڑے پہ سوار ہو کر کربلا کے میدان میں ایک پھر بار خطبہ دیا، ذرا سیدھا بیٹھو، ذرا سیدھا بیٹھیے بھائی، ٹانگا ٹوٹار کے نہ کو بیٹھو، اگر ایسا ہے تو وہاں جا کے لیٹ جائیے، اور یہ لنگے سر مت بیٹھو بھائی، ٹوپی پہن کے بیٹھو، ٹوپی پہنو، ٹوپی پہن کے بیٹھو، ادب سے بیٹھو۔ اب آئیے اس منزلوں میں، سنیے یہاں پر امام امامہ رسول پاک کا باندھ کر پھیرے، میں ذرا یہاں رک کے آپ سے کہوں گا، اور یہ آپ مہم چلائیے، اپنے اپنے مسجدوں میں چلائیے کہ امام کربلا کی مصیبتوں میں ہے، جنگ میں جا رہے ہیں، امام اس وقت جنگ ہونے والی ہے، ایسی پریشانی کا عالم ہے، لیکن امام سر پر امامہ پہنے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ بغیر ٹوپی کے مسجد میں آنا یہ یہودیت کی علامت ہے، یہ کرسچنیت کی علامت ہے، یہ رافضیوں کی علامت ہے، یہ باطل فرقوں کی علامت ہے۔ اب آپ یہ پابندی لگا لیجیے اپنے محلوں میں، کسی کو مسجد میں بغیر ننگا سر دیکھے تو کہو اب آپ ٹوپی پہن لیں،
یہ طریقہ باطلوں کا طریقہ ہے. آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ جو بھی دیکھے، میرے بولنے کی ضرورت نہیں. بازو دیکھے کہ یہ ٹوپی نہیں پہنا، شرافت سے بول دو نہیں پہنا، اس کے بعد بولو جا. پہلے ادب سے بولو، پہلے قاعدے سے بولو. نہیں سنا بڑھا دو، کیونکہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں. کہ امام عالی مقام سر پہ امامہ پہن کر جنگ میں ہے، اور تو سروں سے ٹوپی اٹھا کے نماز پڑھ رہا. لعنتی، تیری نماز قبول ہوتی؟ ٹانگیں چیر کے نماز پڑھ رہا ہے، لعنتی، تیری نماز قبول ہوتی؟ امام کو دیکھ، میرے امام کو، جنتیوں کے سردار کو دیکھ، سر پہ امامہ رسول سجا ہوا ہے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، کمر میں امام حسن کا پٹا ہے، ہاتھ میں امیر حمزہ کی سپر ہے. ایک مرتبہ پھر سمجھانے آ گئے، کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں. امام نے یہ لفظ کہے، مجھے پہچانو. ابھی بھی ہمدردی ہے. یہ ہوتا ہے امام. امام بدلہ لینے والا نہیں ہوتا، امام حد المقدور معاف کرنے والا ہوتا ہے. رہبر لیڈر اس کو بولتے ہیں. ہاں، یہ جال بچھا کے لوگوں کو، اپنے مخالفین کو ستانے والا نہیں ہوتا، بلکہ دل سے معاف کر کے ان کو سینے سے لگانے والا ہوتا. خالی زبان سے میں معاف کر دیا نہیں بولتے، چل کے معافی ان کو قریب کرتے ہیں. کھڑے رہ کے میں بھی بولتے ہیں ان کو معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا. معاف کیا کرے؟ وہی دشمنی کی دشمنی ہے. ہمارے کو دھوکہ مت دو، سب کو دے لو تم. ہاں، ادھر نہیں. ہم تو بول ہی گئے، جب تک کہ سانس میں سانس ہے برابر امام حسین کا پیغام پہنچاتے رہے. دم میں دم جب تک ہے قصے ان کے سناتے جائیں گے. یہ یاد ہے. امام نے پھر کہا مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ تمہارے نبی کا نواسا ہوں نہیں ہوں؟ میری والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے والد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی امام حسن ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نوجوانوں نے جنتیوں کا سردار ہوں، میں جنت کا سردار ہوں کہ نہ ہوں؟ خاموشی طاری ہو گئی، کوئی کچھ نہیں کہا. کیا کہتے امام کے سامنے؟ بولتی بند ہو جاتی. ہاں، امام نے کہا کچھ نہیں. اس نے شمر لعین نے امام پہ تانا کیا، ایسی بری بات کہہ دی. شمر لعین نے حضرت امام حسین کو، حضرت حبیب ابن مظاہر وہاں ٹھہرے تھے، انہوں نے کہا امام حکم دیجئے، نشانے پہ اس کو مار کے ختم ہی کر دیتا ہوں. امام نے کہا پہل ہم سے نہیں ہوگی. کیا قیادت ہے، کیا سیادت ہے، کیا رہبری ہے، کیا رہنمائی ہے، کیا ولایت ہے، کیا ولایت ہے. امام حسین فرما رہے ہیں ہم شروع نہیں کریں گے جنگ، ہم پہل نہیں کریں گے. حالانکہ حضرت حبیب ابن مظاہر فرما رہے ہیں حضور اجازت دیجیے ابھی اس کو مار کے ختم کر دیتا ہوں. اور وہ دشمن ازلی نہ بد نسب سامنے ہے، تیر کے نشانے پر ہے. چاہتے تو امام اس کو وہیں ڈھیر کروا سکتے تھے. امام نے کہا جنگ کی پہل ہم نہیں کریں گے، قربان جائیے امام حسین کے ذات گرامی پر. میرا امام وہ ہے، میرا امام وہ ہے. وہ امام نے کہا نہیں. آخر میں عمر بن سعد نے تیر نکالا، کہا ہے لوگوں گواہ رہو، کیونکہ اس کو رائے کی حکومت کا وعدہ تھا. ابن زیاد نے کہا تھا اگر تم امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کریں گے تو تمہیں رائے کی حکومت دی جائے گی. تو عمر بن سعد نے تیر نکالا، تیر نکال کے کہا اے لوگوں گواہ رہو، سب سے پہلے امام حسین پر تیر برسانے والا میں ہوں. تیر چھوڑا اور وہیں سے طبلِ جنگ بج گیا اور پھر جنگ شروع ہو گئی. امام عالی مقام کے ساتھی آگے بڑھے، جانشانہ نے امام آگے بڑھے، کبھی مسلم بن اوسجا آگے بڑھے، کبھی حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، کبھی زہیر بن خین آگے بڑھے، کبھی جو ہے عبداللہ ابن عمیر آگے بڑھے. ایک ایک مقابلہ کرتے گئے اور شہید ہوتے گئے. بے دردانہ انداز سے ان کو شہید کر دیا گیا. اور اس طرح
جب باری آئی حضرت علی کے شہزادے آئے، حضرت علی کے شہزادے کا ایک نام تھا ابو بکر بن علی، وہ آگے بڑے شہید ہو گئے۔ ایک شہزادے کا نام تھا عمر بن علی، وہ آگے بڑے شہید ہو گئے۔ ایک شہزادے کا نام تھا عثمان بن علی، وہ آگے بڑے شہید ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کے شہزادے تھے عبداللہ ابن مسلم، وہ آگے بڑھے، لڑتے لڑتے مقابلہ کیا اور یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے، لیکن آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسین کے بھائی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ سارا خاندان امام حسن علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے چاچا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بھتیجے مجھے اتنی تکلیف نہ پہنچانا، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں کیسے تم کو اجازت دیتا ہوں؟ جو جا رہا ہے میدان میں وہ شہید ہو جا رہا ہے، میں میرے بھائی حسن کو کیا جواب دوں گا؟ بیٹا تم صرف میرے حسن کے میری اولاد ہی ہے، بلکہ تم میرے حسن کے تم بیٹے ہی نہیں ہیں، بلکہ تمہارا نکاح میری بیٹی سے بھی ہوا ہے، تم میرے داماد بھی ہیں، میں کیسے تم کو اجازت دے سکتا ہوں؟ امام حسن نے کہا اب چاچا جان اگر آپ اجازت دیں گے تو ابا جان خوش ہو جائیں گے، میں امام حسن علیہ السلام کے پاس آپ کا سلام پہنچا دوں گا، ابا جان کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسن نے حضرت امام قاسم کا ماتھا چوما، گلے سے لپٹا لیا، کہا جاؤ حیدر کرار کے پوتے قوت حیدری بتانے میدان میں اتر جاؤ۔ جو وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر حضرت قاسم آگے بڑھے اور میمونہ پہ حملہ کیا، میسرہ پہ حملہ کیا، خلب میں گھسے، تتر بتر کر دیا تو میرے سپاہی گھبرا کے بھاگنے لگے۔ ارزق پہلوان جو بہت مشہور پہلوان تھا کوفے کا، اس نے کہا عمر بن سعد سے کیا تم لڑ رہے ہو؟ یہ لڑائی کا طریقہ ہے، کیسے بزدلوں کو بھیج رہے ہو؟ یہ کیسا شیر ہے؟ اس شیر کے آگے یہ بزدل کیا کام کریں گے؟ میں جاتا ہوں۔ ارزق نے کہا میں جاتا ہوں، میں مقابلہ کرتا ہوں۔ ارزق آگے بڑھا دھندا لاتے ہوئے، اور اس سے پہلے ارزق نے کہا کہ میں اپنے بیٹا کو بھیجتا ہوں، میرا بیٹا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، بڑا بیٹا ہاتھ میں بہترین تلوار لیے آگے بڑھا اور امام قاسم پر حملہ کیا۔ جب امام قاسم علیہ السلام پہ حملہ کیا، امام نے وار اس انداز سے روکا اور پلٹ کر جو وار مارا تو تلوار امام قاسم کی اس کے سر کو چیرتے ہوئے، گھوڑے کو چیرتے ہوئے، گھوڑے سے گر کر وہ ختم ہو گیا، واصل جہنم پہنچ گیا۔ امام نے فوراً ہی اس کی تلوار چھین لی۔ دوسرا بیٹا ارزق کا آگے بڑھا اور اس نے امام قاسم پہ وار کیا۔ جب وار کیا امام قاسم پر تو امام نے پھر وہی وار اس پہ کر کے اس کو بھی ختم کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ پھر تیسرا بیٹا آگے بڑھا۔ جب تین بیٹے ارزق جیسے شجی کے تین بیٹے ختم ہو گئے، وہ ہے قاسم کی قوت و طاقت، وہ ہے علی کے پوتے کی طاقت، وہ ہے امام حسین کے بھتیجے کی طاقت، وہ ہے امام حسن کے لخت جگر کی طاقت۔ جب آگے بڑھے امام قاسم، ارزق پہلوان آیا، گالیاں دیتے ہوئے آیا، تلوار لہراتے ہوئے آیا اور امام قاسم کے قریب آ کے تلوار لہرانے کرا۔ امام نے اپنی تلوار لہرائی، کہنے لگا یہ تلوار کو تو میں نے 1000 دینار میں خریدا تھا اور 1000 دینار دے کر اس کو زہر میں بجھایا تھا، تم نے میرے بیٹے کو ختم کر کے وہ تلوار چھین لی ہے، میں ضرور تم سے یہ تلوار لے آؤں گا۔ حضرت امام قاسم نے جنگ کی ترکیب کی، کہا تو بڑا شجی بن کے پھر رہا ہے، بڑا پہلوان بن کے پھر رہا ہے، تیرے کو تو گھوڑے کی زین بننا نہیں آتا۔ پلٹ کے انہیں زین کو دیکھا، امام نے ایسا وار کیا، ڈھیر ہو کر رہ گیا، ارزق بھی ختم ہو گیا۔ امام حسین کے پاس امام قاسم پہنچے اور کہنے لگے چاچا جان تھوڑا پانی دے دینا، پھر اپنے دشمنوں کو میں بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا تم کو تو معلوم ہے کہ یہاں ہم پیاسے ہیں، یہاں
بچوں کو پانی نہیں ہے، عورتوں کو پانی نہیں ہے، اپنے سینے سے لگایا حضرت قاسم کو. حضرت قاسم نے امام حسین کے سینے سے لپٹ کر پھر میدان میں کودے. جب میدان میں کودے عمر بن سعد، شمر لعین، یہ تمام بدبختوں نے کہا ان سے اکیلے اکیلے لڑائی نہیں ہو سکتی ہے، چاروں طرف سے حملہ کیا جائے. چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، نیزے برسائے گئے، تلواریں چلائی گئی، اور آپ تمام نیزے آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے. جب سارے نیزے، سارے تلواریں کے وار آپ پہ آئے، آپ کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، آپ کی لجام ہاتھ سے چھوٹ گئی، آپ گھوڑے سے گرنے لگے. گھوڑے سے گرتے گرتے پکارا یا چچا جان مدد کو آئیے. امام قاسم کی آواز سن کر جب سرکار امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور امام قاسم کو دیکھا تو امام قاسم اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، جام شہادت نوش فرما چکے تھے. حضرت امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بھائی حسن کی نشانی چھین لی گئی ہے، اللہ اس قربانی کو بھی قبول کر لینا. امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے امام قاسم کو جو اٹھایا ہے تو آپ امام قاسم کا سر آپ کے سینے کو تھا، ریت سے آپ کے پیر گھسیٹتے ہوئے قیامت تک لے کے آئے. وہ ہے شہادت امام قاسم کی. کون ہے امام قاسم؟ امام حسن کے لخت جگر ہے. امام قاسم کی شہادت ہو گئی. امام قاسم کی وہ ذات گرامی ہے جو حضرت سکینہ سے منسوب تھی اور امام حسین کے داماد بننے والے تھے. لیکن کربلا کے میدان میں آپ نے اپنے چچا جان پر قربان ہو گئے. وہاں رشتہ داری نہیں دیکھی گئی، وہاں محبت حسین دیکھی گئی. پہچانو 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 پہچانو. ہاں، تم رشتہ داریاں جوڑ لیں گستاخان رسول سے، تم مخالفین سے رشتہ داریاں جوڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ہم بھی ان سے ملنے جلنے والے ہیں. شرم کرو یار، شرم کرو. تم کو معلوم نہیں ہے امام حسین کا مرتبہ کیا ہے. حضرت عباس علمبردار آگے بڑھے تو امام حسین نے کہا ہے عباس. عباس کس کو بولتے معلوم ہے آپ کو؟ عباس کون ہے؟ عباس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عباس کے معنی ہیں وہ شیر جس سے سارے شیر گھبرائے. وہ شیر جس سے سارے شیر ڈر گئے وہ عباس ہے، علی کے لخت جگر. علی نے نام عباس رکھا، اس لیے رکھا کہ کربلا میں جانا ہے. حضرت علی نے حضرت عباس کو جس طرح ماں اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اس طرح حضرت عباس کو حضرت علی نے علم عطا کیا ہے. وہ حضرت عباس ہے، اس لیے آپ کو علم بردار کہا جاتا ہے. امام حسین کے جھنڈا اٹھانے والے کا نام عباس علم بردار ہے. جو علم اٹھاتا نا اس کی اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے. اس واسطے سے بدر میں مولا علی نے علم اٹھایا، خیبر میں مولا علی نے علم اٹھایا تھا، کربلا میں حضرت عباس نے علم اٹھایا. عباس علم بردار کہا جاتا ہے. اور آپ کو وفادار کہا جاتا ہے، با وفا. حضرت عباس با وفا، ایسی وفا دیکھنے میں نہیں ملی. آپ نے بچپنے سے امام حسین کے ساتھ رہے، کبھی امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. مولا علی کے ساتھ 14 سال رہے، امام حسن کے ساتھ 10 سال رہے، امام حسین کے ساتھ 10 سال رہے، اور امام حسین کو نہیں چھوڑا، کربلا میں بھی نہیں چھوڑا. اور اس لیے آپ کو وفا کا استعارہ بن گئے حضرت عباس. وفا کا نام ہی عباس ہے، وہ وفا ہے. اور شمر لعین آپ کا رشتہ دار تھا، رشتوں میں ماموں ہوتا تھا. شمر لعین نے کیا کہا حضرت عباس سے؟ سننے کی بات ہے، سنو سنو. کربلا کے میدان میں حضرت عباس سے شمر لعین نے کہا میں تم کو پناہ دیتا ہوں، تم امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو، میں تمہوں کو پناہ میں لیتا ہوں. تو حضرت عباس نے کہا اے ملعون، اے ملعون کس کو کہہ رہا ہے؟ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن بھائی حسن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے وفا.
نام وفا ہی عباس ہے، عباس کا نام وفا ہے، وفا کا نام عباس ہے. اور آپ کو سقا کہا جاتا ہے، سقا، ساقی نہیں. اب میں ساقی اور سقا میں فرق نہیں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا آپ کو کبھی آنا. سقا کہا جاتا ہے آپ کو، حضرت عباس کو. سقا وہ ہوتا ہے جو خود بھوک پیاسا رہتا ہے، دوسروں کو پانی پلاتا ہے، وہ سقا ہے. وہ ڈیوٹی بھی ہے حضرت عباس کی. حضرت عباس، امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو علم دیا. اور حضرت عباس کو نہیں معلوم آپ کو؟ حضرت عباس کیسے صاحب کرامت ہے، حضرت عباس کیسے فقیہ ہے، حضرت عباس کیسے عالم ہے. ایک مولوی نے کہا، ایک مولوی تھے ایسی مولویہ، تو کہنے لگے حضرت عباس کو فقہ نہیں آتی. سننے کی بات ہے، یہ سنا دیتا ہوں میں آپ، یہ سننے میں نہیں ملے گا آپ کو. یہ آپ لوگ دلچسپی سن رہے، اس واسطے سنا رہا ہوں میں آپ کو. ایک مولوی نے کہا کتاب پڑھ کے، وہ کربلا میں تھے اور ان کے شانے کٹے، لیکن وہ فقی نہیں تھے. حضرت عباس اس کے خواب میں آ گئے. خواب میں آ کے ایک فقہ کا مسئلہ پوچھا. مسئلہ پوچھنا تھا، مولوی صاحب غائب ہو گئے، جواب ہی نہیں دے سکے. تو حضرت عباس نے کہا، مولوی سقا غیر سقا روایتیں بنا کر تم تو عالم بن گئے، میں تو علم مولا علی باب العلم سے حاصل کیا ہوں. فقہ تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے. میرے باپ نے جتنے فقہ کے مسائل بیان کیے ہیں، وہ فقہ آج بھی دنیا میں چل رہی ہے. سمجھے؟ وہ ہے عباس علم بردار. حضرت عباس کی درگاہ پہ ایک شخص بہت دنوں سے حاضر تھا. یہ بات سننے میں نہیں ملتی، میں سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت عباس کون ہے پہچانو. حضرت عباس پہ اپنی جان قربان کرو. حضرت عباس کے نام پہ لوگوں کو پانی پلاؤ. حضرت عباس کون ہے؟ حضرت عباس وہ ہے، اتنی بزرگ اور اعلیٰ شخصیت ہے، اہل بیت اطہار سے جن کا تعلق ہے. وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مزار پاک پہ ایک شخص بہت دنوں سے معتکف تھا، اس کا کام نہیں بن رہا تھا. ایک دن بیدار ہو گیا. انہیں بولا بیٹھے بیٹھے بیدار ہو گیا. ایسے لوگ جاتے کام ہونا بولتے درگاہ میں، نہیں تو نہیں ہو رہا کام، تم کو نہیں معلوم ہے؟ ہاں، ہم سے آگے پوچھ لینا کام کیسا ہوتا. درگاہوں سے جانے سے ہی کام ہوتا، مگر جانے کا طریقہ سیکھنا پڑتا. جا کے پھول پھینک کے آ گئے، کیا بولتے ہم بھی گئے تھے درگاہ کو. تم درگاہ کو نہ گئے تھے، تفریح کو گئے تھے. وہ بیٹھا، اس کا کام ہونا تھا، کام نہیں ہوا. آخر میں بیزار ہو گیا. بیزار ہو کے بولا اب آخری حاضری دے دیتا ہوں. حضرت کے پاس بیٹھا. ایک شخص آیا، اپنے فالج زدہ بیٹے کو لے کر آیا. پیروں سے معذور تھا، فالج زدہ تھا، پولیو تھا سب کے بعد. بیٹے کو لے کے آیا اور حضرت عباس کی درگاہ پہ ڈال دیا. کہنے لگا آپ امام حسین کے وفادار ہیں، آپ ساخی ہے، خسقہ ہے، آپ وفا ہے، میری مشکل کو بھی حل کر دو، آپ علی کی اولاد ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ اٹھ کے کھڑے رہ گیا. بچے نے کہا ابا جان میں پیروں سے چل رہا ہوں، میرے کو چلنا آ گیا. چند دیر بھی نہیں گزری تھی کہ انہیں پیروں سے چلنے ہوئے اپنے باپ سے مل لیا. باپ سے لپٹ گیا، باپ بھی خوش ہو گیا، سلام کیا حضرت عباس کو. وہ تو چلا گیا. اس نے کہا دیکھو یہ شخص ابھی آیا، اس کا بیٹا تو ایسا بیمار تھا، میری تو معمولی درخواست تھی اور میرا کام ہی نہیں بن رہا ہے. چلے گیا. جب گھر کو گیا کھٹکھٹا ہوا. کیا ہوا؟ کھٹکھٹا ہوا. کھٹکھٹا ہونے کے بعد انہوں باہر نکلے. باہر نکلے تو اتنا بڑا تشت پیسوں سے بھرا ہوا، دیناروں سے. وہ شخص نے کہا تم یہی چاہتے تھے نا، یہ لو عباس، حضرت عباس نے بھیجا ہے. یہ ہوتا ہے درگاہوں سے جانے سے. کدھر مسٹر تم جاؤ پلیتوں کے پیچھے. ہاں ارے کرو نیاز غوث اعظم کی، پتہ چلتا. یہ حضرت عباس کی شان. وہ عباس علم بردار کربلا کے میدان میں
جب حضرت سکینہ کو دیکھے، حضرت سکینہ کو دیکھے پیاسی ہیں، حضرت علی اصغر کو دیکھے پیاسے ہیں، ننھے بچے پیاسے ہیں، تو کہا بھائی میں اب سکینہ کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جاؤں گا اور پانی لے کر آؤں گا۔ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑے، ہزاروں کا لشکر تھا، آپ پر روکنے لگے۔ آپ نے علی کے شہزادے تھے، علی کی شجاعت تھی، آپ نے حیدری ضرب لگائی اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ فرات تک پہنچ گئے۔ یہ ہے عباس، یہ ہے عباس۔ حضرت عباس وہاں تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھر بھی لیا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، آپ بھی تو شدید پیاسے تھے، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا چلو ڈالا فرات میں، پانی پینا چاہا، بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دیا، پانی نہیں دیا۔ آگے بڑھے، مشکیزہ لے کے آگے بڑھ رہے تھے، عمر بن سعد اور شمر لعین نے کہا پانی امام حسین کے خیمے تک پہنچ نہ پائے، اہل بیت اطہار کو ایک بوند نہ ملنے پائے۔ حضرت عباس کا راستہ روکو، آگے بڑھی پوری کی پوری فوج، لشکر کا لشکر آپ پہ ٹوٹ پڑا اور آپ بچتے بچاتے ان سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مشکیزہ ایک ہاتھ میں ہے، تلوار ایک ہاتھ میں ہے، اب لگاؤ ان کی بہادری کا اندازہ۔ ہے کوئی ایسا بہادر؟ تمہارے کو تو بزدل بنایا جا رہا ہے۔ انہوں یہ کر دیں گے ہم نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے رے؟ تم کو تو بزدل بنایا جا رہا ہے، تم چمچے بنو۔ اللہ نے طاقت دی، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے خون دیا، اللہ نے ایمان دیا، تو قدر کر لو۔ ہم نہیں بول سکتے، بولنا سب مل کے بولنا، بولنا نہیں بولنا بھائی، ہاں بدعقیدوں کے خلاف بولنا کہ نہیں بولنا؟ انہوں نہیں بولتے کہتے ڈرپوک کہہ کی۔ حضرت عباس دیکھو ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کر آگے بڑھے، اور آگے بڑھ رہے تھے، کسی ذلیل و کمینے نے آپ کے بازو پہ مارا تو آپ کا یہ بازو شانہ جسے کندھا کہتے ہیں وہ کٹ کے نیچے گر گیا۔ آپ نے تلوار اور مشکیزہ ایک ہی ہاتھ میں لے کے لڑنے لگ گئے۔ ہے کسی میں ایسی طاقت و قوت؟ بتائیے، بولیے۔ بابا ہم بزدلوں کا نام لے دیتے، ہم شجاع لوگوں کا، بہادر لوگوں کا نام لینے والے ہیں، اس لیے ہم ڈرتے نہیں کسی سے، کیونکہ ہمارے پیچھے عباس کی قوت ہے۔ حضرت عباس لڑے، دوسرے کمینے نے آپ پر تلوار چلائی، وہ شانہ بھی گر گیا، مشکیزہ نیچے آ گیا۔ اب مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا، کیسا اٹھایا ہوگا حضرت عباس نے؟ مشکیزہ کیسا اٹھایا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت عباس نے وہ مشکیزے کو منہ میں پکڑ لیا، بولو بھائی، منہ میں پکڑ کے ایسا اپنے پیٹ کو لگا کے گھوڑے کو بڑھا رہے ہیں آگے، اور اب گھوڑے کو چلا رہے ہیں، ادھر سے تیر تلواریں بھالے نیزے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزے کو بتاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ اب حضرت عباس پہ بھی حملے ہو رہے ہیں اور مشکیزے پہ بھی حملہ ہو رہے ہیں، اتنے تیر برسائے گئے، مشکیزہ چھلی ہو گیا، پانی پورا نکل گیا۔ حضرت عباس گھوڑے سے گرے، کہا بھیا حسین۔ جب امام حسین آگے بڑھے تو دونوں ہاتھ الگ لگے۔ کیا دل کا ہے ادا امام حسین کا؟ حضرت عباس جیسے وفا کا ہاتھ الگ ہے، سینہ چھنی ہے، مشکیزے میں تمام سوراخ پڑے ہوئے ہیں، پانی نکل گیا، تھوڑی سی روح باقی تھی۔ امام حسین کو دیکھ کر کہا بھیا میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، بھیا مجھے معاف کر دینا، بھیا میں آپ کی خدمت بجا نہیں لا سکا، میرے لاشے کو یہی چھوڑ دیجئے بھیا، خیمے تک میرے لاش کو مت لے جاؤ بھیا، سکینہ انتظار میں ہوگی، علی اصغر انتظار میں ہوگے، میرے لاشے کو دیکھیں گے تو پھر وہ پانی کو یاد کریں گے، بھیا میری لاش کو چھوڑ دو یہیں پر اور آپ چلے جائیے بھیا، اب میں آپ سے رخصت لیتا ہوں، اب میں جاؤں گا۔
تو محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ لوں گا، امام حسن کے پاس چلے جاؤں گا، میرے والد علی مولا کی طرف جاؤں گا۔ امام حسین نے حضرت عباس کے لاش کو وہیں چھوڑ کر پھر میدان کربلا میں آ گئے۔ کتنے غم ہے، کتنے علم ہے، کتنی آزمائشیں ہیں، کتنا امتحان ہے، آپ کے آنکھیں آنسو آ رہے ہیں۔ مجھے ہمت ہو گئی کہ آپ کے دل میں محبت حسین ہے۔ جس کے دل میں محبت حسین ہوتی ہے، یہ واقعات سن کے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہی آنسو دوزخ کے بجھانے کے کام آ جائیں گے۔ آخری بات پہ چلتا ہوں، تمام شہادتیں ہو چکی۔ حضرت علی اکبر اپنے ابا جان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان مجھے اچھی دکان لگا کے دو، ابا جان مجھے دبئی کو بھیج دو، ابا جان مجھے اچھا پڑھا لکھا کے منصب دار بنا دو، اچھا عہدے دار بنا دو، اچھا پڑھا دو، کچھ نہیں۔ 18 سال کے جوان ہیں میرے آقا علی اکبر۔ علی اکبر کس کی گود میں پلے ہیں؟ امام حسین کی گود میں پلے ہیں۔ علی اکبر کس کے پوتے ہیں؟ مولا علی کے پوتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت اون و محمد کون ہے؟ اون و محمد حضرت زینب، میری مالکنی سرکارنی حضرت زینب کا کردار جب کربلا کے میدان کے بعد کوفے میں، شام میں حضرت زینب کو جو دیکھتا تھا اس کو علی یاد آ جاتے تھے۔ وہ میری مالکنی سرکار نہیں ہے، وہ حضرت زینب ہماری روح ہے، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری جائیداد، ہمارے ماں باپ، ہماری ہر چیز حضرت زینب کی پلوں پہ قربان۔ وہ حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ ایسی بہن ہے، جب سب جا چکے، اپنے شہزادے، اپنے لخت جگر 14 اور 13 سال کے بچے حضرت زینب کے لخت جگر کو بھیج دیا، جاؤ مامو جان سے شہادت کی اجازت مانگو۔ ننھے ننھے بچے آ کے کہہ رہے مامو جان ہمیں بھی رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین کا چہرہ لال ہو گیا۔ امام حسین نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی بھی مامو سے انعام لیتا ہے، تم تو موت مانگ رہے ہو، کیا ہے غضب ہے؟ یہ کیا دن دیکھ رہا ہوں؟ اے میرے بھاجو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ جاؤ اپنی والدہ کے پاس ٹھہرو، یہاں جنگ میں مت آؤ، آؤ یہاں سب شہید ہو رہے ہیں۔ کہا نہیں مامو جان ذرا پلٹ کے دیجئے، اماں جان کی بھی یہی خواہش ہے۔ حضرت زینب پلو پھیلا کے کہہ رہی ہے بھیا یہ دو میرے تحفے ہیں، اس جنگ میں آپ پہ قربان کرنے کے لیے یہی نذرانے ہیں، بھیا ان کو قبول کر لینا۔ میری مالکنی حضرت زینب، میری سرکارنی حضرت زینب، میری جان میری روح پہ قربان حضرت زینب۔ کیا کہہ رہی ہے؟ 14 سال کے 13 سال کے لخت جگر ہے، کہہ رہی ہے کہ اس نذرانے کو قبول کر لو، ورنہ میں اماں جان فاطمہ الزہرا کو کیا چہرہ بتاؤں گی، میں ابا جان مولا علی کو کیا چہرہ بتاؤں گی۔ ان پھولوں کو قبول کر لینا تاکہ میری اماں جان تعریف کریں، ابا جان مجھے شاباشی دے۔ بھیا قبول کر لو، بھیا انکار مت کرو، یہی نذرانہ لے کر تو آئی ہوں کربلا میں، آپ قبول کر لینا۔ امام حسین نے دل پر پتھر رکھ کر اون و محمد کو بھیجا۔ اون و محمد پر چاروں طرف سے بارش ہوئی تیروں کی، اون و محمد بھی شہید ہو گئے۔ علی اکبر آگے بڑھے، اجازت چاہی، علی اکبر کو سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما اور کہا جاؤ بیٹا اب تم ہی آخری بچ گئے ہو۔ حضرت علی اکبر 18 سال کے نوجوان میدان کربلا میں جب آگے بڑھے تو یزیدی پیچھے ہٹنے لگ گئے، کیونکہ علی اکبر کون تھے؟ علی اکبر وہ تھے جس کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے تھے، جو رسول پاک کی شبیہ تھے، جو رسول پاک کے مشابہ تھے۔ یزیدی آگے بڑھنے لگے، عمر بن سعد، عمر بن لعین نے پکارا آگے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ آگے بڑھو، وار کرو، وار کرو۔ کہنے لگے لعینوں دیکھ نہیں رہے ہیں گھوڑے پہ کون آ رہا ہے؟ کہے کون آ رہا ہے؟ دیکھ نہیں ہے رسول اللہ آ رہے ہیں۔ یزیدیوں کو شبہ ہوگا، حضرت علی اکبر کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ یزیدی
اگے، لیکن پھر ان کو مال کی لالچ دی گئی، پھر ان کو جائیداد کی لالچ دی گئی، پھر پیسوں کی لالچ دی گئی، وہ آگے بڑھے، ایک ایک آگے بڑھ کر حضرت علی اکبر کا مقابلہ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا تھا، سب ختم ہوتے گئے، سب واصل جہنم ہو گئے۔ آخر ایک بڑا نامی گرامی پہلوان آیا، اس نے کہا کہ میں مقابلہ کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں علی اکبر کو کہ کیسا ہے لڑا جاتا ہے۔ جب وہ آگے بڑھا، حضرت علی اکبر نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، حضرت علی کے اکبر پہ بھی تیروں کی بارش ہونے لگی، چاروں طرف سے جب تیر برسنے لگے، نیزے مارنے لگے، ایک تیر آپ کے قلب میں لگ گیا اور آپ کے سر پر نیزے لگ گئے، آپ بھی گھوڑے سے گرے، گھوڑے سے گرتے حضرت امام حسین کو پکارا، ابا جان تشریف لائیے۔ ابا جان آئے، حضرت امام حسین جب آئے اور دیکھا تو علی اکبر ہے، آپ نے کہا ابا جان سے، اے میرے ابا جان ذرا یہ تیر کو تو نکال دیجئے، آپ تیر نکال دیجئے، پھر میں آپ کے دشمنوں کو بتاؤں گا کہ علی کی بہادری کیا ہوتی ہے، خاندان نبوت کیا ہوتا ہے، میں ان کو بتاؤں گا۔ امام حسین نے جب ان کا تیر نکالا، وہ قلب میں پیوست ہو چکا تھا، دل میں بیٹھ گیا تھا، جب وہ تیر نکلا تو امام حسین کا ہاتھ خون سے بھر گیا اور ادھر حضرت علی اکبر کی روح پرواز ہو گئی۔ علی اکبر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل گئے، حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی۔ علی اصغر کو امام حسین لے کر آئے، کہا کہ بچے کے لیے پانی دے دو، تو لعینوں نے حضرت علی اصغر ننھے 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں دیا۔ حرملہ بدبخت نے ایسا تیر مارا جو جانوروں کو مارا جاتا ہے، حلق میں پیوست ہو گیا۔ علی اصغر 6 مہینے کے بچے وہ تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔ امام حسین نے ہاتھوں میں خون لیا، اٹھا کر بتایا مولا یہ بھی قربانی میری قبول کر لینا۔ آخر امام حسین کربلا کے میدان میں آئے گئے، اب کوئی نہیں تھا۔ امام حسین اس کے بعد بھی سب کو سمجھا رہے ہیں کہ مجھ پر تیر مت برساؤ، مجھ پر تلوار مت چلاؤ، میں کون ہوں سمجھ لو، ورنہ تم جہنم میں جانے والے ہو، ابھی بھی بچ جاؤ، ابھی بھی بچ جاؤ۔ اب تک تم نے سب کی شہادت کر دی ہے، سب شہید ہوئے ہیں، مومن شہید ہوتا ہے، سب تم مومنوں کو شہید کیا ہے، میں حسین ہوں، حسین کا شہید کرنا دین کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز نے کہا دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ بچ جاؤ ابھی تم، ورنہ بڑی بری موت مرو گے تم لوگ، تم کو اللہ نہیں چھوڑے گا، تم بڑے پریشان ہو جاؤ گے۔ ابھی بھی بچ جاؤ، پہچان لو کہ میں نبی کا نواسا ہوں، پہچان لو میں علی کا پتر ہوں، پہچان لو میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، پہچان لو حسن میرے بھائی ہیں، ابھی بھی بچ جاؤ۔ لیکن لعینوں نے مقابلے کو آئے، ایک ایک آیا مقابلے کو۔ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کو کون آ سکتا تھا؟ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا پورے یزیدی دیوار کو لگ گئے، کوئی امام حسین پر حملہ نہیں کر سک رہا تھا۔ جب ایک ایک نہیں لڑ سکا، ایک بدر نامی آیا پہلوان، بڑا عزام تھا اس کو اپنی شجاعت پر، وہ بدر نامی آ کے لڑنا چاہا، امام حسین نے ایسا وار کیا، کہا تیرے کو لڑنے کا سلیقہ نہیں آتا، لافزنی اور چیز ہے، تیر اور تلوار چلانا اور چیز ہے، بہادروں کی طرح معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کو مارا امام حسین علیہ السلام نے تو اس کی خود ہیلمٹ سے جو مارا تو ایسا آدھی ہوتی آدھا آدھا ہو گیا، گھوڑا بھی آدھا ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا، شکل خمر کا نواسا بدر کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ امام حسین کو چوطرف سے بارش کی گئی تیروں کی، امام حسین گھوڑے سے گرے، آپ فرش پر آئے۔ جب امام حسین فرش پر آئے، وہ آپ نے سجدے میں سر رکھا، لعینوں نے آپ سے پیچھے سے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا، آپ کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ یہی مصیبت نہیں آئی امام حسین کہ لاش مبارک پر امام حسین کے انگوٹھی کو چھین لیا گیا، لعین نے آپ کی پوری انگوٹھی کاٹ لی، آپ کی انگلی کو کاٹ لیا، اور آپ پر تیروں کے 34 نشانات تھے، نیزوں کے 33 نشانات تھے، سارا کرتا تیروں اور نیزوں کے نشانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور یہی نہیں کیا لعینوں نے، سننے والی بات ہے، دل جگر سے سنو، ایمان کے کانوں سے سنو، میرے آقا حسین کو انہوں نے شہید ہی نہیں کیا، میرے آقا حسین کے بدن سے کپڑے اتار لیے، میرے آقا حسین کے
تنے مبارک سے پیران مبارک اتار لیا گیا. میرے حسین کے جسم پر ہر طرف تیر لگے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے خون بہ رہا ہے. تمام شہداء کی لاشوں کے سروں کو جدا کر دیا گیا اور تمام سروں کو نیزے پہ لٹکا دیا گیا. میرے دوست، اے حسین کے چاہنے والوں، یہ غم تم برداشت نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. امام حسین نے تمام شہادتوں کو کیسے دیکھا ہوگا، امام زین العابدین نے ان شہادتوں کو کیسا دیکھا ہوگا، حضرت زینب نے ان شہادتوں کو کیسا دیکھا ہوگا. میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان شہادتوں کو بیان کر سکوں، ان کے صحیح انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. ایسی عظیم شہادت میرے آقا حسین کو گھوڑے سے گرایا گیا، آپ کے سینے پہ بیٹھ کر خنجریں مارے گئی، اور یہی نہیں، آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، آپ کے کپڑوں کو اتارا گیا. سارے لاشوں پر، امام حسین جیسے متبرک لاش پر، امام حسین جن کے جسم کو سرکار دو عالم چوما کرتے تھے، چوسا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، ایسے جسم اطہر پر جس کے جسم میں سرکار کا لعاب دہن ہے، ایسے شہزادے رسول کے جسم اطہر پر گھوڑوں کو روندایا گیا، جسم کو روندایا گیا. میرے آقا کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا. تو کہہ رہا ہے کہ 3 دن کا غم ہے، تو شادی منا رہا ہے، تو خوشیاں کر رہا ہے. ارے لعین، سنبھل جا، سنبھل جا. ارے اقتدار ملا ہے تو ان کے صدقے میں ملا ہے. میرے آقا کے جسم کو گھوڑوں سے روندا گیا، سروں کو نیزے پر لٹکایا گیا اور بے حرمتی کی گئی، جسموں پہ چھنی کر دیا گیا، کپڑے چھین لیے گئے، سیدانیوں کی چادروں کو چھینا گیا. وہ سیدانی جن کے چہرے کو چاند و سورج نہیں دیکھتے تھے، ان کے دوپٹوں کو چھینا گیا، خیموں کو جلایا گیا، سیدانیوں کے زیورات کو لوٹ لیا گیا، سیدانیوں کو مجبور کر دیا گیا بے پردہ ہونے کے لیے. پھر بھی سیدانیاں پردے میں رہتی تھی. وہ شان ہے سیدہ زینب کی، وہ شان ہے حضرت ام کلثوم کی، وہ شان ہے حضرت رباب کی، وہ شان ہے حضرت شہر بانو کی کہ سارا غم سہا لیکن صبر کرتے گئے. بتا دیا کہ ہم صبر کرنے والے ہیں کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ شہادت عظمیٰ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قبول کر کے ہم کو بتا دیا. آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن پیغام کربلا بھی سنتے جائیے. پیغام کربلا یہ ہے کہ منافقین سے نہ ملا جائے، منافقین کو پہچانا جائے، رشتہ داری نہیں رکھنا چاہیے منافقین سے. کربلا کا یہی پیغام سمجھتا ہوں میں، کربلا کا یہی پیغام ہے. شراب نہ پی جائے، گٹکے نہ کھائے جائے، زردے کے پان نہ کھا جائیں، سگریٹ نہ پیا جائے، داڑیاں صحیح رکھو سنت کے مطابق، نمازوں کی پابندی کرو، گھروں میں درود و سلام کے دسترخوان بچھاؤ، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرو، غوث کے جھنڈے اٹھاؤ، میلاد کے جلسے کرو. یہی امام حسین کی قربانی ہے. رسول اللہ کی محبت کو بچایا، اللہ کی توحید کو بچایا، نمازوں کی حقیقت کو بچایا، روزوں کی اسلوب کو بچایا، حج کے طریقوں کو بچایا، کلمہ طیبہ کو بچایا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد، دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اس لیے حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی میرے آقا، شمس المفسرین، خادم القرآن، کنز العلم لدنی، استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث حضرت سیدنا محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رضوان فرماتے ہیں، منچ پروائے قیامت دارم، منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین. یہ بیرولم کا پیغام ہے. سنو، ان کے پاس کہاں بیٹھ رہے جا کے منافقوں کے پیچھے نماز پڑھتے. ہاں ارے بھائی ذرا شرم کرو. ہاں ارے مقام ہم نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟
اس وجہ سے امام حسین کی فاتحہ دیکھ کے شربت پیو ہمت آتی. اس وجہ سے ہمارے جناب مرزا شاہ نواز قاضی ایڈوکیٹ صاحب نے کل کے جلسے میں کہا کہ علی کا نام لینے سے، یعنی ہمارے جناب مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب نے فرمایا کہ علی کا نام لینے سے ہم میں قوت آتی ہے. ہم بزدل علی کو نہیں مانتے، ایسے علی کو مانتے ہیں جن کا نام لینے سے ہم میں شجاعت پیدا ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے. اس لیے حسین کا نام لینے سے جرأت آتی ہے، حسن کے نام لینے سے جرأت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے جسم میں جو خون ہے نا وہ خون بہا دو، لیکن منافقین سے مصلحت مت کرو. مصلحت کے نام پر باطل سے ہم مل سکتے نہیں. مصلحت کے نام پر باطل سے مل سکتے نہیں. حق کی وہ پہچان رکھتے ہیں محبان حسین. اس لیے مصلحت نہیں، حکمت نہیں. جو رسول کا دشمن ہے، جو امام حسین کا دشمن ہے، جو حضرت صدیق اکبر کا دشمن ہے، جو مولا علی کا دشمن ہے، جو غوث اعظم کا دشمن ہے، جو غریب نواز کا دشمن ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ محلوں میں کریں گے، مسجدوں میں کریں گے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو ساتھ دیں گے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اپنے نام نوٹ کراؤ ہمارے جناب سالم صاحب کے پاس. آپ سلام کے بعد نام نوٹ کرائیے، آپ کا ایڈریس دیجیے، آپ کا فون نمبر دیجیے. سلام کے بعد اگر آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ہم مل کے، کیونکہ بھائی 2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. آج ساری دنیا میں لبرلزم پھیلایا جا رہا ہے. آپ کو نام کا مسلمان رکھا جا رہا ہے. اس لیے یہودیت کار فرما ہے. یہودی اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، نصرانی اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. مسلمان کو مسلمان نہیں، نام پہ مسلمان رکھا جا رہا ہے. ہمارا اور آپ کا کام ہے، ہمارا قائد کوئی نہیں ہے، ہمارے قائد امام حسین ہے. ہمارے قائد کون ہے؟ ہمارے قائد، ہمارے قائد، ہمارے قائد امام حسین ہمارے قائد ہے. کوئی قائد کو ہم نہیں مانتے، کوئی قائد کو، ہم امام حسین کی قیادت کو مانتے ہیں. اس لیے آ جاؤ ہمارے ساتھ، آپ ہمارا ساتھ دو. ہم بتائیں گے یہ لبرلزم کا خاتمہ کرنا ہے، سوشلزم کا خاتمہ کرنا ہے، یہودی ایجنٹوں کا خاتمہ کرنا ہے، دین بیزاروں کا خاتمہ کرنا ہے. چوٹیاں لگا کے پھر رہے. ہاں تو مرد ہے رے، داڑھی بھی رکھتا، چوٹی بھی رکھتا. یہ بولنے والا کوئی نہیں ہے. جم میں گانے گا کے جم کر رہے، پہلوانی کر رہے. جم میں لنگے لنگے گانے کر کے تم لوگ پہلوانی کر رہے. یہ ہے جم تمہارا؟ جم ہے کہ جن ہے؟ شرابہ پی رہے، رات کے 3 بجے دوشے اور اٹلی کھا رہے. یہ تمہارا نظام ہے؟ یہ تمہارا طریقہ ہے؟ سگریٹاں پی رہے، آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر رہے. ارے امام حسین کو دیکھو، اپنی جان دے دی، علی اکبر کو قربان کر دیا، لیکن قرآن کو بچا لیا، دین کو بچا لیا. آپ یہ کرنے کے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسین کا پیغام پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے؟ گھر بگھر کریے. کل ان مرکزی مجلس السنہ کا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات اتوار کے دن اسی مقام پر جامع مسجد افضل، یہ پہلا مرکز ہے اہل سنت کا. اتوار کے دن آپ تشریف لائیں گے نا؟ تو میں کربلا کے بعد جو واقعہ ہوئے، یزید پلید کے کیا کارنامے تھے، ہم یزید کو پلید، خبیث، کافر کیوں کہتے ہیں، وہ تفصیل سے میں بیان کروں گا. اور آپ سنیے تاکہ آپ کے میں اسلامی جذبہ بیدار ہو جائے. دین کی خدمت کرو بھائی، مسجدوں کو آباد کرو، اور منافقین سے مسجدیں حاصل کر لو. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ منافقین کو گھر میں گھسنے مت دو. اگر باپ بھی ہے تو چھوڑ دو، ماں بھی ہے تو چھوڑ دو، بیوی بھی ہے تو چھوڑ دو، بھتیجا بھانجا کوئی بھی ہے چھوڑ دو. امام حسین کی غلامی کرو، کیونکہ بیرون نے فرما دیا منچ پروائے قیامت دارم دستمو گوشہ دامان حسین. مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے ہاتھوں میں امام حسین کا دامن ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. امام حسین کیا کریں گے، کریں گے، یہاں بھی بچائیں گے، وہاں بھی بچائیں گے.
اس لیے ہم امام حسین کے دامن کو ہاتھوں میں رکھنا ہے اور امام حسین کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ تو کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا ساتھ دیجئے، ہر اتوار کو صبح 11 بجے یہاں تشریف لائیے، یہاں اجتماع ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے اور عقائد کی باتیں، تصوف کی باتیں کی جاتی ہے۔ سنیے، ڈوکلوں سے ملاقات مت کیجیے۔ کریں گے بھائی؟ آج یہ مشائقین اللہ ماشاء اللہ یہ رافضیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نہ رافضی ہے نہ ہم خارجی ہے، نہ ہم رافضی ہے نہ ہم وہابی ہے، نہ ہم رافضی ہے نہ تفضیلی ہے، نہ ہم ناصبی ہے، ہم اہل سنت الجماعت ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ہم 20 رکعت تراویح پڑھنے والے ہیں، ہم درگاہوں کو جانے والے ہیں، ہم کنڈے کرنے والے ہیں، ہم جھنڈا اٹھانے والے ہیں، ہم 11ویں شریف کرنے والے ہیں، ہم یا غوث کہنے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم یا خواجہ کہنے والے ہیں، غلاموں کو درگاہوں کو چومنے والے ہیں، ہم یا علی کہنے والے ہیں، ہم یا صدیق اکبر کہنے والے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو بلا فضل خلیفہ اول ماننے والے ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی چاہتے ہیں، اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں، ہم اہل سنت الجماعت ہے۔ یہی پیغام کربلا کا ہے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا حبیبی یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سید الشہداء سلام علیک، سبت خیر الورا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبت
فاطمہ کے جگر علی کے پسر نوشہ کربلا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک ست خیر الورا سلام علیک عرش کا پا زمین تھرا گئی وار صبر و رضا سلام علیک سید الشہداء